الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحشر سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتهم حصونهم من اللہ فآتاهم اللہ من حیث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبهم في الدنیا ولهم في الآخرة عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحشر کی آیہ نمبر 1 سے 3 تک آیات آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ سورۃ الحشر مدنی صورت ہے، جیسے اس سے پہلے سورۃ المجادلہ بھی مدنی صورت تھی، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورت۔ حشر اس کا نام ہے، جو دوسری آیت میں لفظ حشر آیا ہے لأول الحشر، اسی پر اس کا نام سورۃ الحشر ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام سورہ بنی نذیر بھی ہے، کیونکہ اس میں یہودیوں کے قبیلہ بنی نذیر کی جلاوطنی کا ذکر ہے اور اس سے متعلق مسائل، لیکن زیادہ مشہور سورۃ الحشر ہی ہے۔ حشر کا معنی آتا ہے جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ قیامت کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے یوم الحشر، جس میں تمام انسان اکٹھے کیے جائیں گے حساب کتاب کے لیے۔ یہاں حشر سے مراد مسلمانوں کی وہ فوج ہے جو بنی نذیر کو جلاوطن کرنے کے لیے اکٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے اس قوم کا محاصرہ کیا تھا، تو اس سے وہ مراد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے، یعنی آپ کی ہجرت سے کوئی 2-3 سال پہلے مدینہ منورہ کے کچھ لوگ حج کے لیے گئے تھے، جیسا ان کا طریقہ تھا حج کا اس کے مطابق۔ تو کچھ لوگوں کی ملاقات حضور سے مینا میں ہوئی اور آپ کی تعلیم سے وہ متاثر ہوئے، مسلمان ہو گئے۔ مدینہ آئے تو انہوں نے وہاں تبلیغ شروع کر دی۔ کچھ ان کی درخواست پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مبلغ بھی بھیجے، تو بہت جلد مدینہ میں حالات سازگار ہو گئے اسلام کے لیے۔ پھر 2-3 سال کے بعد زیادہ لوگ آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ مدینہ منورہ، جس کا پہلا نام تھا یثرب، اس میں 2 قبیلے یمن سے ہجرت کر کے آ کر بسے تھے، اور یہ قحطانی عرب تھے، اوس اور خزرج۔ اصل میں یہ 2 بھائی تھے، اوس اور خزرج۔ آگے پھر ان کی نسل بڑھی تو 2 قبیلے بن گئے، تو کافی لمبے چوڑے قبیلے تھے یہ قوم سبا کی بربادی کے بعد ہوا۔ اور پھر شام اور فلسطین سے کچھ قبائل آ کر بھی مدینہ میں آباد ہوئے۔ جب عراق کے ایک ظالم بادشاہ بخت نصر نے اسرائیلیوں پہ مظالم توڑے، مسجد اقصی کو برباد کیا، یہودیوں کو قتل کیا،
کچھ کو گرفتار کر کے وہ عراق لے گیا، کچھ بچے کھچے ادھر ادھر جا کر آباد ہوئے، تو ان میں 3 قبیلے مدینہ میں آباد ہوئے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ یہ تاجر پیشہ لوگ تھے اور زمیندار بھی تھے۔ جو اوس اور خزرج تھے وہ بنیادی طور پہ مشرک تھے، کچھ لوگ انہوں نے یہودیت اختیار کر لی، کچھ نے عیسائیت اختیار کر لی، کچھ اپنے شرک پہ رہے، لیکن جب اسلام آیا تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ یہودی اپنے کام یہودی رہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لائے تو وہ دونوں قبیلے تو اکثریت کے ساتھ مسلمان ہو گئے، کچھ لوگ ان میں منافق بھی تھے جنہوں نے اوپر سے اسلام قبول کیا لیکن اندر سے وہ دشمن اسلام رہے، جن کی سرکردگی عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین کرتا تھا۔ اس کا بھی ذکر یہاں اس قبیلے کا بھی آئے گا، یعنی منافقوں کا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی آبادی کو سازگار بنانے کے لیے، پرامن بنانے کے لیے ان سارے قبائل کو دعوت دی اور ایک معاہدہ امن کا تحریر فرمایا، اس پر ان کو متفق کیا کہ دیکھو ہم سب لوگ اس شہر کے بسنے والے ہیں، ہم پرامن طریقے سے یہاں رہنا چاہتے ہیں، تو ہم سب کو اس معاہدے پہ دستخط کرنے چاہیے۔ معاہدہ یہ ہے کہ کوئی بیرونی طاقت مدینہ پہ حملہ کرے گی تو سب مل کے دفاع کریں گے، اور ایک ہم وطن کی حیثیت سے سب کی حیثیت برابر ہوگی۔ البتہ ہر ایک اپنے مذہب میں آزاد ہے، یہودی یہودی رہے، عیسائی عیسائی رہے، مشرک جیسے ہیں، کوئی کسی کو مذہب تبدیل کرنے پہ مجبور نہیں کرے گا، لیکن بیرون ترکی یعنی دفاع میں سب شریک رہیں گے۔ ایسے کوئی اجتماعی افتاد پڑ گئی تو سب مل کر اس میں حصہ لیں گے، تو اس طرح کی چیز طے ہوئی، سب نے اس کے اوپر دستخط کیے، اس لیے کہ ہر شخص امن چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے۔ یہ بات تو ہوگی۔ دوسرے ہی سال مشرکین مکہ نے جنگ بدر قائم کر دی۔ جنگ بدر میں نبی کریم علیہ السلام کو بہت بڑی کامیابی نصیب ہوئی، 313 نہتے مسلمانوں نے 1000 کو شکست دی، گرفتار ہوئے۔ یہودیوں نے کہا آپس میں کہ یہ تو وہی آخری نبی لگتا ہے، وہی جس کی پیشن گوئی ہماری کتابوں میں ہے، یہ وہی نبی لگتا ہے۔ اگلے ہی سال پھر جنگ احد ہوئی، اس میں پانسا پلٹ گیا، مسلمانوں کو تکلیف اٹھانی پڑی، تو پھر کہنے لگے نہیں نہیں یہ وہ نہیں ہے، وہ نبی نہیں ہے، لہذا انہوں نے سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا۔ پہلی مرتبہ ڈر گئے کہ وہی نبی ہے، دوسری مرتبہ کہا کہ وہ نہیں ہے، لہذا اس کو گرانے کے لیے، اس کا مشن ناکام کرنے کے لیے جو کر سکتے کرو۔ ان میں جو بنی نذیر قبیلہ تھا، ایک سردار تھا جو مذہبی پیشوا بھی تھا، سیاسی لیڈر بھی تھا، شاعر بھی تھا، بہت بڑا تاجر بزنس مین بھی تھا، جس کا بزنس پورے عرب میں چل رہا تھا، اپنا اس کا قلعہ تھا، نوکر چاکر تھے، بڑا دولت مند تھا، کعب بن اشرف یہودی۔ یہ بڑا مخالف تھا نبی کریم علیہ السلام کا،
اور اپنے اشعار میں بڑی بدتمیزی کرتا تھا حضور علیہ السلام کے ساتھ، مسلمان خواتین کے ساتھ. تو مطلب کہ اس نے ایک بہت بڑا اودھم مچا رکھا تھا. نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کوئی نہیں ہے جو اس کے شر سے ہمیں آرام پہنچائے. محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، وہ اسی یہودی کے رضائی بھائی بھی تھے، دودھ شریک بھائی. انہوں نے کہا حضور یہ کام میں کر لوں گا، مجھے آپ کچھ کہنے کی اجازت بھی دے دیں کہ اگر میں کوئی لفظ اس کو اعتماد میں لینے کے لیے آپ کے خلاف کہہ دوں تو آپ ناراض نہیں ہونا، تاکہ اس کو اعتماد حاصل ہو. آپ نے کہہ دینا. خیر اس نے داؤ پیچ چلا کر اس کا خاتمہ کر دیا. محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ لے گیا کر اس فتنے سے جان چھوٹ گئی. اب یہ ہوا کہ اس نے ایک کام یہ بھی کیا تھا کہ جب جنگ احد ہوئی اور مسلمانوں کو شکست ہوئی تو 40 آدمیوں کا ایک وفد لے کر وہ مکہ گیا، اور مکہ کے سردار ابو سفیان تھے اس وقت. ان سے گفت و شنود کی کہ اگر تم لوگ مدینہ پہ حملہ کرو گے ان کے خلاف تو ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے. حالانکہ یہ صریح معاہدے کی خلاف ورزی تھی کہ کسی بیرونی طاقت کے ساتھ ساز باز کی جائے، اس کو مدینہ پہ حملہ کی دعوت دی جائے. معاہدے میں یہ بھی تھا اگر بیرونی طاقت مدینہ پہ حملہ کرے اور فرض کریں کہ یہاں کی جماعتوں میں سے کسی جماعت کا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے اور وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے تو بے شک نہ کریں، لیکن بیرونی طاقت کی مدد بھی نہیں کرنی. یہ بھی تھا. لیکن اس نے تو کھلم کھلا جا کر وہاں ان کو دعوت دی کہ تم آؤ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، یہ ہوگا. خیر اس فتنے سے تو جان چھوٹ گئی. اسی دوران عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہیں سفر پہ تھے اپنے ساتھیوں سمیت. تو 2 آدمی ان سے غلطی سے قتل ہو گئے. انہوں نے دشمن سمجھ کے ان کو قتل کیا، حالانکہ وہ معاہد تھے، وہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جن کے ساتھ عہد و پیمان تھا. تو نبی کریم علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ ہمارے آدمیوں سے یہ قتل ناحق یعنی قتل غلطی سے ہوا ہے تو ہم اس کا خون بہا دیں گے. تو 200 اونٹ 100 اونٹ ایک آدمی کا خون بہا ہوتا ہے، دیت ہوتی ہے. تو آپ نے 200 اونٹوں کا انتظام کیا ان دونوں کے وارثوں کو دینے کے لیے. اس سلسلے میں معاہدے میں یہ بات تھی کہ ایسے اجتماعی کام میں سب شریک ہوں گے، ڈونیشن کریں گے، سب لوگ مدد کریں گے. تو آپ اس مشن پہ نکلے کہ اور لوگوں سے بھی مدد حاصل کی جائے. تو آپ بنی نذیر میں بھی گئے. یہ مشرقی مدینہ میں مشرقی حصے میں کچھ فاصلے پہ رہتے تھے، اپنے باغات تھے، زمینیں تھیں، قلعے تھے، بہت خوشحال تھے یہ لوگ. ان سے کہا کہ ایسا معاملہ ہوا ہے 200 اونٹ دینے تو تم بھی اپنا حصہ ڈالو. انہوں نے حامی بھر لی کہ ہاں ٹھیک ہے، اور ساتھ میں حضور کو شہید کرنے کا منصوبہ بھی بنا لی. تو آپ کو ایک مکان کی دیوار کے سائے میں بٹھائے کہ آپ بیٹھے، ہم قبیلے میں اس کے لیے انتظام کرتے ہیں اپنے حصے کا. اور ایک آدمی کو مقرر کیا کہ وہ جو چکی ہوتی ہے نا، چکی کا ایک پارٹ لے کر چھت پہ جائے اور اوپر سے ان کے سر پہ گرا دے، ان کا خاتمہ کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی
اور اس سازش کا انکشاف ہوا، آپ فوراً وہاں سے اٹھ گئے۔ تو یہ ایک غداری تھی، قتل کی سازش۔ اور بھی وہ غداریاں کرتے تھے، بار بار معاہدے کی خلاف ورزیاں، اور یہ تو ایک بہت بڑا جرم تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ اس صورت میں بھی شروع بھی اسی کا بیان ہے، ان کو سزا دینے، غداری کی سزا دینے کا فیصلہ کیا کہ ایسی قوم جنہوں نے امن کا معاہدہ کیا ہے اور یہ دنیا دشمنوں سے ساز باز بھی رکھتے ہیں، قتل کی سازش بھی کرتے ہیں، تو یہ اس قابل نہیں کہ ان کو مدینہ میں رہنے دیا جائے، اس لیے کہ غداری ایک بہت بڑا جرم ہے۔ آج بھی حکومتوں میں غداری بہت بڑا جرم سمجھی جاتی ہے، اور غدار واجب القتل ہوتا ہے۔ تو پیغمبر کریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے صحابہ کو فرمایا کہ ان کا محاصرہ کرو۔ تو صحابہ کی فوج گئی اور ان کے جتنے قلعے تھے محاصرہ کر لیا۔ ان کو دعوت دی کہ آؤ مقابلہ کرو، مگر یہ اپنے قلعوں میں چھپ گئے۔ مالدار تھے، کھانے پینے کا سامان وافر تھا۔ 2-3 ہفتے تک محاصرہ رہا، وہ نہیں اترے۔ ان پر دباؤ بڑھانے کے لیے ان کے باغات سے کچھ کھجوروں کے درخت بھی کاٹے گئے، دباؤ بڑھانے کے لیے۔ تو پھر کچھ دب گئے، اور انہوں نے پتر نام منظور کر لیا، اور مسلمانوں نے جو بھی شرائط رکھی تھی سب کو ماننے پہ تیار ہو گئے، سب کو ماننے۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ دیکھو تم باعزت طریقے سے مدینہ چھوڑو، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، آزادی کے ساتھ جاؤ جہاں جاتے ہو، اور جتنا سامان ساتھ لے جانا چاہتے ہو وہ بھی لے جا سکتے ہو، تو چلے جاؤ جیسے۔ تو اس میں بار وہ تیار ہو گئے اور سب کے سب وہاں سے نکل گئے۔ 2 خاندان ان کے خیبر میں جا کے آباد ہو گئے، وہاں بھی یہودی تھے، اور کچھ ایک خاندان عراق چلا گیا، باقی شام اور فلسطین چلے گئے۔ تو مارر بنی نذیر نے مدینہ خالی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اسی کو یہاں بیان فرماتے ہیں، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ سورت کا آغاز ہے تسبیح سے، کہ تسبیح خواں ہیں اللہ کی، تسبیح بیان کرتی ہیں اللہ کی۔ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں اللہ کی مخلوق ہے، تو وہ سب کی سب اللہ کی تسبیح خواں ہے۔ ان میں فرشتے، جنات، انسان تو زبان سے تسبیح بیان کرتے ہیں، باقی جاندار، کیڑے مکوڑے، درندے، چرندے، پرندے، ان کی بھی اپنی ایک زبان ہے، اور وہ بھی اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جو بھی مختصر سی زبان ان کی ہے۔ اس کے علاوہ درخت ہیں، پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، دریا ہیں، یہ جتنی چیزیں بھی ہیں، یہ سب بھی جو ہمارے خیال میں مردہ ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بھی سب زندہ ہیں، اور یہ بھی کسی نہ کسی انداز سے اللہ کی تسبیح خواں ہیں۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کوئی چیز جس کو شے یا چیز کہتے ہیں وہ ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، ان کی زبان نہیں سمجھتے یا نہیں سنتے، لیکن اللہ کی ہر چیز تسبیح خواں ہے، ہر چیز۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ غالب ہے، عزت والا ہے،
اور حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ پچھلی صورت میں گزرا تھا کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے، میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ تو اللہ اس صورت میں اسی غلبے کا ایک قصہ لکھتے ہیں جو بنی نذیر پہ ہوا، یہ اسی غلبے کا کہ میں نے کس طریقے سے اس قوم کو مغلوب کیا اور میرا نبی ان پہ غالب آیا۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، اللہ وہ ذات ہے، یعنی ظاہری اسباب کے تحت اس قوم کو شکست دینا، مدینہ سے نکالنا آسان بات نہیں تھی۔ دولت مند تھے، کافی ان کی پارٹی تھی، بڑے بڑے ان کے قلعے تھے، تو ممکن نہیں تھا کہ ان کو اس طرح نکال دیا جاتا۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے ان کو مدینہ سے نکلنے پہ مجبور کیا۔ تو اللہ وہ ذات اخرج الذین کفروا، جس نے نکالا ان لوگوں کو، کفروا من اہل الکتاب، جو کافر ہوئے اہل کتاب میں سے۔ تو اہل کتاب ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کتاب رکھتے ہیں، یہودی نصارہ، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کافر نہیں ہیں، اس لیے پہلے کفروا کہا پھر من اہل الکتاب، یعنی اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا، کیونکہ کچھ اہل کتاب مسلمان بھی تو ہوئے تھے، کچھ اہل کتاب مسلمان بھی ہوئے تھے، لیکن جو اسلام نہیں لائے وہ کافر کے کافر ہیں، اگر کہ قرآن مجید میں ان کو جب بھی پکارا ہے تو اہل کتاب کے نام سے پکارا ہے۔ اس فرما کہ جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب سے، اللہ نے ان کو نکالا من دیارہم، ان کے گھروں سے، ورنہ بظاہر مسلمان اس پاور میں نہیں تھے کہ ان کو نکال دیتے، اللہ ہی نے نکالا۔ وہ کیسے نکالا آگے آئے گا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف پیدا کر دیا، ڈر پیدا کر دیا، ڈر گئے مسلمانوں سے۔ کب ایسا ہوا؟ لأول الحشر، یعنی پہلے اجتماع کے موقع پر پہلی مرتبہ مسلمان جمع ہوئے اور ان کا گھیراؤ کیا، ان کا محاصرہ کیا، یہ پہلا حشر ہے۔ تو دوسرا حشر کہتے ہیں جب خیبر پہ حملہ کیا تو وہ ان کا دوسرا حشر تھا، اور پھر سب سے آخری حشر ہوگا جب قیامت بپا ہوگی اور سارے انسان اگلے پچھلے اکٹھے ہوں گے۔ تو یہ پہلا حشر ہے یہودیوں کا کہ مسلمان اکٹھے ہوئے اور ان کو وہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا۔ ما ظننتم ان یخرجوا، اے مسلمانوں تم خیال نہیں کرتے تھے، تمہارا گمان ایسا نہیں تھا ان یخرجوا کہ یہ لوگ آسانی سے نکل جائیں گے، یعنی یہ تو برسہا برس سے یہاں پر آباد تھے، ان کی جائیدادیں تھیں، زمینیں تھیں، باغات تھے، بزنس تھے، تو تم نہیں سمجھتے تھے کہ یہ یہاں سے نکل جائیں گے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتْهُمْ حُصُونٌ مِّنَ اللَّهِ، ان کا بھی خیال یہی تھا کہ ان کے مضبوط قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے روک دیں گے، اللہ کا عذاب ان پہ نہیں آئے گا۔ تو ان کا خیال تھا کہ اتنے مضبوط قلعوں میں ہمیں کھانے پینے کا سامان ہمارے پاس ہے وافر، تو ہمیں کوئی طاقت نکال نہیں سکتی، اور مسلمانوں کو کھا تم بھی سمجھتے تھے کہ یہ نہیں نکل سکتے، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ کا عذاب ان پر ایسی جگہ سے آیا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔
آج بھی دنیا یہی سمجھتی ہے کہ ہم نے اپنے تحفظ کے لیے سارے انتظامات کر لیے ہیں، ہم بہت بڑی طاقت ہیں، ہمیں ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا دفاع جانتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ہکے بکے رہتے ہیں، آیا کہاں سے یہ مصیبت، آئی کہاں سے، ہم نے تو اس کو روکنے کے سارے انتظام کیے ہوئے تھے۔ تو اللہ کا عذاب ایسے ہی آتا ہے جہاں انسان کو وام و گمان بھی نہیں ہوتا، بغتتاً، بالکل اچانک سارے انتظامات پڑے کے پڑے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ ان کے پاس آیا، یعنی اللہ کا عذاب آیا، من حیث لم یحتسبوا، جہاں سے ان کو خیال بھی نہیں تھا کہ آئے گا، یعنی یہ مٹھی بھر مسلمان ان کا گھیراؤ کریں گے، ان کو نکلنے پہ مجبور کریں گے، ان کا خیال بھی نہیں تھا۔ تو ہوا یہ کہ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا ڈر پیدا کر دیا، مسلمانوں کا خوف اللہ نے ان کے دلوں میں پیدا کر دیا۔ تو اس کی وجہ سے یہ پھر جانے پہ مجبور ہوئے۔ تو 2-3 ہفتے کے بعد انہوں نے اترنا منظور کر لیا اور ساری شرطیں مسلمانوں کی منظور کر دیں اور نکلنے پہ آمادہ ہو گئے۔ جب نکلنے لگے تو ان کو اجازت تھی کہ جتنا سامان ساتھ لے جا سکتے ہیں لے جائیں، جتنا لے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ تو انہوں نے سب سامان اپنا باندھا، اونٹ تو بے شمار تھے ان کے پاس، اونٹوں پہ لادا، روانہ ہو گئے، اور مکانوں کو بھی توڑ پھوڑ کر دیا، چھتیں گرا دیں، دروازے، لکڑیاں سب اکٹھی کر کے اونٹوں پہ لا دی تاکہ یہ بسنے کے قابل نہ رہیں، ہم چلے جائیں گے تو مسلمانوں کے بسنے کے قابل نہ رہیں۔ یخربون بیوتہم بایدیہم، خراب کر رہے تھے یہ جاتے وقت اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنے ہی ہاتھوں سے، وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی ہو رہا تھا، کیونکہ مسلمان بھی ان کے گھروں کو توڑ پھوڑ کر رہے تھے تاکہ ان پہ رعب پڑے اور وہ نکل جائیں۔ جنگی اصول یہ ہیں اسلام میں کہ دشمن سے لڑا جائے، ٹھیک ہے، اور لڑنے والوں سے لڑا جائے، جو لڑنے والے نہیں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، جیسا بوڑھا شخص ہو گیا، عابد و زائد ہو گیا، خواتین ہو گئیں، بچے ہو گئے، اسلام ان پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا، الا یہ کہ یہ لوگ بھی جنگ میں شریک ہیں، ان کو شاباش دے رہے ہیں، ان کو اسلحہ دے رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، تو پھر تو ان کی خیر بھی نہیں۔ لیکن جو جنگ سے الگ تھلگے تو ان پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، جو لڑنے کے قابل ہے صرف انہی سے لڑائی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسلام اس کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ املاک کو نقصان پہنچایا جائے، جتنا ممکن ہے املاک جو ہے نا ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے، مکان نہ توڑے جائیں، کھیت نہ اجاڑے جائیں، جانور نہ مارے جائیں، باغات نہ اجاڑے جائیں، اس لیے کہ یہ چیزیں بعد میں خود مسلمانوں کے قبضے میں آنے والی ہیں، تو یہ ان کا نقصان نہیں، اپنا نقصان ہے۔ تو عام حالات میں ان چیزوں کو نقصان نہیں پہنچانا، لیکن جب مسلمان یہ دیکھیں کہ ان کو نقصان پہنچائے بغیر غلبہ مشکل ہے دشمن پہ، تو پھر جزوی طور پر نقصان پہنچا سکتے تاکہ ان پہ دباؤ پڑے اور وہ مغلوب ہوں، بھاگنے پہ مجبور ہوں، ورنہ نہیں۔ تو یہاں جو مسلمانوں نے ان کے کچھ گھروں کو نقصان پہنچایا، ان کے جو قلعے تھے ان کو توڑنے کی کوشش کی، جیسے ابھی آ رہا ہے، کچھ کھجوریں تھیں پھلدار ان کو کاٹ ڈالا، تو یہ محض ان پہ دباؤ بڑھانے کے لیے کیا تھا تاکہ اس طرح ان پر رعب چھائے اور وہ لوگ
جانے پہ آمادہ ہو۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اللہ فرماتے ہیں اے آنکھوں والو اس سے عبرت حاصل کرو۔ یعنی مضبوط لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، اسلحہ بھی ان کے پاس بہت کچھ ہے، لڑنے والے جوان بھی ہیں، لیکن جب اللہ کسی کو مغلوب کرتا ہے تو وہ اس طریقے سے کرتا ہے کہ اللہ ان کے دلوں کو کمزور کر لیتا ہے، دلوں میں خوف پیدا کر دیتا ہے، وہ پھر کسی کام کے نہیں رہتے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، دیکھو یہ قوم کہاں جانے والی تھی لیکن 2-3 ہفتے میں شہر خالی کر لیا۔ اچھا، وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اگر اللہ نے قوم بنی نذیر پر یہ جلا وطنی مدینہ سے جانا لکھ دیا نہ ہوتا کہ یہ صحیح سالم یہاں سے چلے جائیں گے، جلا وطن ہو جائیں گے، تو ضرور ان کو دنیا میں عذاب دیتا جیسے دوسری قوموں کو دیا، لیکن ان کی قسمت میں اللہ نے جلا وطنی لکھی تھی، اس لیے دنیا کی سزا سے بچ گئے، باقی سزا سے قتل وغیرہ سے بچ گئے، قتل سے تو بچ گئے، لیکن وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، آخرت میں ان کو جہنم کا آگ کا عذاب بھگتنا ہوگا۔ دنیا کے عذاب سے یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہونے سے تو بچ گئے، اس کے بدلے میں جلا وطن ہو گئے، لیکن آخرت کا عذاب ان کے حق میں موجود ہے، وہ جب جائیں گے تو آگ کا عذاب ان کو ملے گا۔ یہ اس قوم کے ساتھ کیوں ہوا؟ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی تھی، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالف رہے، اوپر سے انہوں نے امن کا معاہدہ تو کیا لیکن در پردہ یہ سازش کرتے رہے، مخالفت کرتے رہے۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو کوئی بھی اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ پھر سخت سزا دیتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ یہ واقعہ ہوا، اب اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے دباؤ بڑھانے کے لیے ان کا ایک علاقہ تھا بویرا، جہاں کھجور کے بڑے درخت تھے اور زمانے میں پھل بھی ان پہ آیا ہوا تھا، تو کچھ درخت کاٹے گئے، پھلدار درخت کاٹے گئے۔ یہودیوں نے کہا، انہی نے کہا کہ لو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم امن کی بات کرتے ہیں، یہ تو فساد ہو رہا ہے، اصلاح کی بات کرتے ہیں، یہ تو ان کے ساتھی فساد مچا رہے ہیں، درخت کاٹ رہے ہیں، درختوں کا کیا قصور ہے؟ تو یہ بات انہوں نے چلائی کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں کہ ہم سے لڑیں ایک بات الگ ہے، لیکن درختوں کا کیا قصور ہے؟ درخت کیوں کاٹے جا رہے ہیں؟ یہ تو زمین میں فساد ہے، اور یہ بات امن کی کرتے ہیں مگر کرتے فساد ہیں۔ تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، ما قطعتم من لینہ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، یہ درختوں کی کٹائی، باغوں کی کٹائی از خود نہیں کر رہے۔ فرمایا اے مسلمانوں تم نے نہیں کاٹا من لینۃ، لینا کہتے ہیں پھلدار درخت، کھجور کے وہ درخت جن پہ پھل لگا ہوا، تو تم نے پھلدار درخت نہیں کاٹے، یا تم نے ان کو چھوڑ رکھا اپنی جڑوں پر، یعنی سارے تو نہیں کاٹے تھے نا، کچھ کچھ کاٹے تھے، کچھ کو چھوڑ دیا تھا، تو یعنی جن کو چھوڑا اپنی مرضی سے نہیں، جن کو کاٹا اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ بِإِذْنِ اللہ، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا۔
تو آپ پر یہ یہودی کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ آپ نے اپنی مرضی سے تو نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا ہے، تو یہ اعتراض اللہ پہ ہوتا ہے پھر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر کوئی ایسی وحی تو نہیں آئی تھی جس میں صراحت سے یہ بات ہو کہ یہ درخت کاٹ دو، یہ درخت کاٹ دو، یہ چھوڑ دو؟ ایسی کوئی وحی تو قرآن میں نہیں ہے، کوئی ایسے الفاظ، کوئی ایسی آیت قرآن میں نہیں ہے کہ جس میں باقاعدہ ان درختوں کو کاٹنے یا چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہو۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوا، تو وہ حکم کہاں ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے علاوہ بھی حضور پہ وحی آیا کرتی تھی، قرآن مجید کے علاوہ بھی حضور پہ وحی آیا کرتی تھی، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ تو قرآن میں یہ نہیں ہے کہ یہ درخت کاٹو، یہ چھوڑو، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے ہوا، تو وہ حکم کہاں ہے؟ معلوم ہوا کہ وہ دوسری وحی، جس کو وحی خفی کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو مطلع کیا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حدیث نہیں ہے، جو کچھ ہے بس وہ قرآن ہی میں ہے، تو وہ بتائیں نا کہ قرآن میں یہ جو بے اذن اللہ کہا ہے وہ کہاں ہے؟ جب یہ اللہ کے حکم سے ہوا تو حکم قرآن میں بتائیں۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ سب کچھ قرآن میں نہیں ہے، کچھ حضور پہ ویسے بھی وہی آیا کرتی تھی، احکامات آیا کرتے تھے۔ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ یہ فاسق لوگ ذلیل اور رسوا ہوں، تو اللہ نے حکم دیا تھا، اس لیے بویرا کے مقام پر کھجور کے پھلدار درخت کچھ کاٹے گئے تاکہ یہ ذلیل اور خوار ہوں اور اپنی ذلت کو تسلیم کریں۔ یہ بات تو ہوگی کہ بالآخر یہ لوگ 2-3 ہفتے کے بعد قلعوں سے اترے، مسلمانوں کی شرائط منظور کی اور اپنا ساز و سامان لے کر بحفاظت مدینہ سے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، چلتے چلتے اگرچہ غیر منقولہ چیزیں تو نہیں لے جا سکے، منقولہ چیزیں جو جا سکتی ہیں وہ لے گئے، لیکن پھر بھی کچھ منقولہ چیزیں بھی ان کو چھوڑنی پڑی، جس میں سے 50 زریں نہیں لے جا سکے۔ ذرا وہ لوہے کی تاروں کے کوٹ ہوتے جو جنگ میں پہنے جاتے ہیں، تو 50 زریں چھوڑ گئے، اور کوئی 345 کے لگ بھگ اونٹ بھی ان سے رہ گئے۔ حالانکہ یہ چیزیں جانے والی تھیں، لے جا سکتے تھے، لیکن اس افراتفری میں یہ ان سے رہ گئے۔ باقی جو مکان تھے وہ توڑ پھوڑ ہو گیا، ان میں سے جو چیزیں لے جا سکتے تھے لے گئے، جو چھوڑنے کے لیے وہ چھوڑ گئے، قلعے رہ گئے، زمینیں رہ گئیں، باغات رہ گئے، سب کچھ رہ گیا۔ اچھا، یہ مال جو رہ گیا، اب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں حکم فرماتے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا۔ تو دشمن سے جو مال حاصل ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک لڑ کر دشمن کو شکست دے کر جو سامان، جو مال ان سے ملتا ہے، اس کا نام ہے مال غنیمت، اس کا نام ہے مال غنیمت، جس کا 10ویں پارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ لیکن جو مال دشمن سے صلح سے حاصل ہو، بغیر لڑے بھیڑے حاصل ہو، یوں ہی چھوڑ کے چلے جائیں، تو اس کا نام ہے مال فے۔ اس کا نام کیا ہے؟ مال فے۔ دونوں کے احکام الگ الگ ہیں۔ تو مال غنیمت کا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں ذکر کیا۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا لفظ ہے انفال۔
اس کے نام پہ پھر سورہ انفال. انفال نفل سے یعنی زائد چیز. تو انفال کا لفظ جو ہے وہ مال غنیمت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، مال فے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ یہ دونوں مال نفلی طور پہ یعنی مسلمانوں کو ملتے ہیں دشمن سے. تو انفال کا لفظ دونوں کے لیے ہے، اور اپنے اپنے نام، ایک کا مال غنیمت، ایک کا فے. تو غنیمت کا یہ ہے جو دشمن سے لڑ کے لیا ہے، اور دشمن لڑ کر شکست کھا کے بھاگا اور سامان چھوڑ گیا، اس کے 5 حصے کیے جاتے ہیں. جیسے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جانو کہ جو چیز تم کو غنیمت کے طور پہ حاصل ہوتی ہے دشمن سے لڑ کر، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اس کے 5 حصے بناؤ. اور جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے. اللہ کو تو مال کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے. تو اللہ کا نام یہاں پر برکت کے لیے ہے، برکت کے لیے، ورنہ اللہ کو ضرورت نہیں. جو اللہ کا ہے وہی رسول کے پاس، تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے. وَلِذِي الْقُرْبَى، اور اس کے مستحقین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار رشتہ دار بھی ہیں اسی 5ویں حصے میں. یعنی اس 5ویں حصے کے پھر 5 حصے ہوں گے، جس میں سے ایک حصہ خود نبی کریم علیہ السلام کا ذاتی استعمال کا، ایک آپ کے قرابت دار اور رشتہ داروں کا، اور ایک یتامہ، معاشرے کے یتیم بچے جن کا سرپرست کوئی نہیں ہے، باپ مر گیا ہے، تو بلوغ تک اس کو یتیم کہتے ہیں. جب بالغ ہو جائے تو پھر یتیمی کا نام اس سے ہٹ جاتا ہے. جب تک نابالغ ہے اس کو یتیم کہتے ہیں. اگر وہ مستحق امداد ہے تو اس میں سے اس کا بھی حصہ ہے. والمساکین، غریب لوگ، محنت کش، جو محنت پوری کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی آمدنی ان کی ضروریات کے لیے کافی نہیں، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، تو ان کو بھی اس میں سے دیا جائے گا. وابن السبیل، اور مسافروں کا بھی اس میں حصہ ہے. کوئی سفر میں ہے، چاہے وہ گھر میں مالدار کیوں نہ ہو، سفر میں اس کے پاس مال ختم ہو گیا، چوری ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو اس میں سے اس کو بھی ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے مال غنیمت کی 5ویں حصے کے مصرف. اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا ہے تو سارے رشتہ دار نہیں، بنو مطلب اور بنو ہاشم صرف یہ 2 ہیں خاندان، اور یہ 2 خاندان بھی سب نہیں، بنو ہاشم کے 3، ٹھیک ہے، بنو ہاشم کے 4 ہیں اور بنو مطلب کے 1 ہے. یہ لوگ 5 قبیلے ہیں کل. ان کو اس لیے دیا جاتا ہے، بلکہ دیا جاتا تھا، کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے تھے، مکہ میں مدد کرتے تھے، حمایت کرتے تھے، مصیبتیں جھیلتے تھے، چاہے یہ مسلمان تھے یا نہ تھے، لیکن حضور کی حمایت ضرور کرتے تھے. جیسے ابو طالب، آپ کے چچا، مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن آخر دم تک آپ کی حمایت کرتے تھے. تو حمایت کی وجہ سے ان کا حصہ اللہ نے رکھا ہے، چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے، تو ان میں ایک ہے بنو عباس، حضرت عباس کی اولاد، ایک ہے بنو حارث، ایک ہے بنو عقیل، بنو جعفر اور بنو علی. حضرت علی کی اولاد، ان کے بھائی جعفر کی اولاد، ان کے بھائی عقیل کی اولاد، حضرت عباس کی اولاد، جناب حارث کی اولاد. صرف یہی خاندان، ان کو حضور کے قرابت دار کہتے ہیں. تو ان کی مدد اس مال سے، مال غنیمت کے 5ویں حصے سے کی جاتی تھی حضور کی زندگی میں، اس لیے کہ آپ کی حمایت کرتے تھے. آپ کی وفات کے بعد
اگر ان میں کوئی غریب ہے تو غربت کی وجہ سے اس کی مدد اس مال سے کی جائے گی، لیکن کوئی بعد میں امیر ہو گیا تو اس کا حصہ ساقط ہوگا۔ اس لیے کہ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اسی مال کا ایک حصہ پیش کیا گیا کہ آپ حضور کے قرابداروں میں سے ہیں اور یہ آپ کا حصہ بنتا ہے، تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا تھا کہ اب ہماری پوزیشن مستحکم ہو چکی ہے، ہم غریب نہیں ہیں اور حضور ہے نہیں کہ ہم ان کی حمایت کریں، تو حمایت کی وجہ سے بھی نہیں مل سکتا اور غربت کی وجہ سے بھی نہیں مل سکتا، تو انہوں نے نہیں لیا۔ تو پھر جو اب غریب ہیں تو ان کو ملے گا، جو امیر ہیں ان کو نہیں ملے گا۔ یہ مال غنیمت کا اچھا 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین کے، جن لوگوں نے جہاد کیا، جو دشمن سے لڑے ہیں، 4 حصے ان کے ہیں، ان میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اس میں بھی جو پیدل لڑا ہے اس کا الگ ہے، جو گھوڑے پہ سوار ہو کے لڑا ہے اس کے ڈبل ہیں جی، اور اس کا سنگل، کیونکہ خدمات کے لحاظ سے اس میں حصہ بنتا ہے۔ مال غنیمت جو دشمن سے حاصل ہوتا ہے، تقسیم سے پہلے ایک سوئی بھی، ایک دھاگا بھی اگر چرایا تو چوری سے بڑا جرم ہے۔ یہ چوری ایک بہت بڑا جرم ہے، لیکن مال غنیمت کی چوری اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اس کو غلول کہتے ہیں، خیانت، چوری بھی ہے، خیانت بھی ہے۔ تو جب تک تقسیم نہ ہو جائے اس وقت تک اس میں سے ایک دھاگا اٹھانا بھی سخت ترین جرم ہے۔ اللہ فرماتا ہے یات بما غل یوم القیامہ من یغلل، جس نے مال غنیمت میں سے کوئی چیز اٹھائی تقسیم سے پہلے، یات بما غل یوم القیامہ، وہ چرائی ہوئی چیز قیامت کے دن اب پیٹھ پہ لادا ہوا لائے، اور وہ چیز بھولے گی کہ میں فلاں کی تھی اور اس نے مجھے چرایا ہے، چھینا ہے، جو بھی کیا، جو بھی ہو، چوری کا مال ہو، چھینا جھپٹی کا مال ہو، تو قیامت کے دن وہ شخص اس کو گردن پہ اٹھا کے لائے گا۔ تو یہ مال غنیمت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مال فے جس کا یہاں ذکر ہے، جیسا بنی نذیر سے جو مال حاصل ہوا یہ مال فے تھا، لڑے بغیر صلح کے ساتھ مال چھوڑ کر گئے تھے، جس میں باغات تھے، زمینیں تھیں، ٹلے تھے، یا جیسے وہ اونٹ تھے، کچھ زریں تھیں وغیرہ یہ سامان۔ تو چونکہ اس میں کسی مجاہد کی کوئی کارکردگی نہیں، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اس لیے یہاں مجاہدین کا کوئی حصہ نہیں۔ اچھا، جو مال غنیمت میں 4 حصے ہیں مجاہدین کے، وہ بھی اس صورت میں ہیں کہ مجاہدین سب کے سب رضاکار، اسلحہ اپنا ہے، کھانا پینا اپنا ہے، لباس اپنا ہے، تو ان کو ان میں سے حصہ ملے گا۔ لیکن اگر جیسے آج کل فوج ہوتی ہے اور اس کی سارے اخراجات گورنمنٹ برداشت کرتی، وردی وہ دیتے ہیں، رہائش گورنمنٹ دیتی ہے، اسلحہ گورنمنٹ دیتی ہے، خوراک گورنمنٹ دیتی ہے، تو ان کے 4 حصے نہیں ہیں۔ ان کے 4 حصے، ان کو باقاعدہ تنخواہ ملتی ہے، منتری تنخواہ ملتی ہے، اور ان کی ساری ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ تو مال غنیمت آج کے دور میں حاصل ہوگا تو وہ مجاہدین میں، لڑنے والے میں تقسیم نہیں ہوگا، وہ سرکاری خزانے میں جمع ہوگا، کیونکہ سرکار ان کے سارے اخراجات پورے کرتی ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب سرکار کسی مجاہد کو کچھ نہیں دیتی تھی، تو مال غنیمت سے ان کی مدد کی جاتی تھی۔ اب مال فے کا ذکر ہے، وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، اور وہ جو لوٹایا ہے، واپس کیا ہے اللہ نے اپنے رسول کو، منہم ان یہود بنی نذیر سے۔ تو فے کا اصل معنی ہوتا ہے لوٹانا، اس سے اس کو دینا، اس سے۔
تو اس مال کو فے کیوں کہا؟ اس لیے کہ مال سب اللہ کا ہے، پہلے اللہ نے ان کو دیا تھا، ان کے جرم کی وجہ سے ان سے لے کر ان کو دے دیا، اس لیے اس کا نام ہے فے، ٹھیک ہے، اس لیے کہنا فے کہ اللہ نے ان سے لوٹا دیا، ان کو دے دیا۔ تو ما افاء اللہ، جو اللہ نے بطور فے لوٹا دیا مال ان کا اپنے رسول کو دیا، سو اے مسلمانوں فما وجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تم نے نہیں دوڑائے ان پہ گھوڑے اور نہ اونٹ، یعنی تم نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے، یعنی تم نے کوئی جنگ نہیں لڑی، نہ گھوڑوں پہ بیٹھ کے نہ اونٹوں پہ بیٹھ کے ان کے خلاف کوئی تم نے جنگ نہیں لڑی، تم نے گھوڑے اونٹ نہیں دوڑائے ان پہ، تم نے کوئی محنت نہیں کی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ الرُّسُلَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ مسلط کرتا ہے، غالب کرتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ تو یہ محض اللہ کا غلبہ ہے، تم نے کوئی اس میں محنت نہیں دکھائی، لہذا اس مال میں تمہارا کوئی حق نہیں، کیونکہ محاصرہ تو کیا تھا نا صحابہ نے جا کر، لیکن لڑے نہیں تھے، جنگ نہیں ہوئی، تو فرمایا اتنی سی بات پر اس میں تمہارا کوئی حق نہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو پہلی بات تو یہ بتائی کہ اس میں مجاہدین کا کوئی حق نہیں، مال فے میں کوئی حق نہیں، اس لیے کہ انہوں نے کوئی کارکردگی نہیں دکھائی، کوئی جنگ نہیں لڑی۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس کا مصرف بتاتے ہیں کہ پھر اس مال کا کیا ہوگا۔ ما افاء اللہ علی رسول من اہل القریٰ، جو کچھ اللہ نے واپس لوٹایا ہے اپنے رسول پر، دشمن سے لے کر رسول کو دیا ہے، من اہل القریٰ یعنی ان بستی والوں سے، ان شہر والوں سے جو کچھ لے کر خدا نے اپنے رسول کو دیا ہے، تو یہ فللہ وللرسول، یہ سارے کا سارا اللہ اور اس کے رسول کا ہے، سب کا سب اللہ۔ تو یہاں بھی اللہ کا نام برکت کے لیے ہے، یہ نہیں کہ کوئی حصہ اللہ کے لیے بھیجا جائے گا، تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اچھا، جب رسول کا ہے تو اس کے باقی مصارف بھی وہ ہیں جو غنیمت کے مال کے 5ویں حصے کے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رسول کے قرابت داروں کے، رشتہ داروں کے۔ یہاں بھی مسئلہ وہی ہے کہ اب مال فے ہو تو قرابت داروں کا حصہ 2 وجہ سے تھا، ایک یہ کہ وہ حضور کی حمایت کرتے تھے، اب حمایت والی بات تو رہی نہیں، حضور نہیں ہے، حمایت نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ حضور کے ان قرابت داروں کے لیے زکوٰۃ اور صدقہ حرام ہے، حضور کے خاندان کے لیے زکوٰۃ اور صدقہ حرام ہے، تو ان کی مدد اس سے نہیں کی جا سکتی، تو اس مال سے کی جائے گی۔ تو وہ اب بھی ہے، ان 5 فیملیوں کے لیے زکوٰۃ آپ ان کو نہیں دے سکتے، صدقہ واجبہ نہیں دے سکتے، تو ان کی اگر مدد کرنی ہوگی تو اسی مال سے کی جائے گی۔ والیتامى، اور یتیموں کا، اور مساکین کا، اور مسافروں کا۔ تو یہ سارا مال فے کس کا ہے؟ اللہ، اللہ کے رسول اور ان کے رشتہ داروں اور یتامہ، مساکین اور مسافروں کا ہے۔ اچھا، یہ اللہ کے رسول کا، اصل بات تو رسول کی ہے، اور پھر رسول ہی آگے دوسروں پہ تقسیم کریں گے، رشتہ داروں پر بھی، غریبوں مسکینوں پر۔ تو یہ مال فے رسول کا جو تسلط اللہ نے کیا ہے اس مال پہ، تو یہ کیسا ہے؟ مالکانہ ہے یا حاکمانہ ہے؟ مالکانہ ہے کہ یہ مال دشمن سے رسول اللہ کی ملکیت میں چلا گیا،
آپ اس کے مالک بن گئے، یا یہ کہ آپ حاکم ہیں اور حاکم ہونے کی حیثیت سے تقسیم کا اختیار آپ کو ہے؟ تو ایک ملکیت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے یعنی تقسیم کا اختیار، اس کو کہتے ہیں مالکانہ نہیں حاکمانہ، کہ حاکم ہونے کی حیثیت سے اس مال کی تقسیم کا حق آپ کو ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اگر مال فے نبی کریم علیہ السلام کا تسلط اس پہ مالکانہ ہو، وہ اس کے مالک ہوں، پھر اس میں وراثت جاری ہوگی۔ جیسے کہ آدمی کی ملکیت میں کوئی چیز ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں کو ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت نہیں، آپ کی وراثت نہیں تھی، تو معلوم ہے کہ آپ کا یہ تسلط یہ حاکمانہ ہے، مالکانہ نہیں۔ آپ اس کو تقسیم کریں، اپنی ذات پہ خرچ کریں، رشتہ داروں پہ کریں، غریبوں پہ کریں، اور آپ کے بعد اس مالک یعنی اس مال کا اختیار پھر آپ کے جو نائب اور خلیفہ جو ہوں گے ان کو حاصل ہوگا، تو ان کا بھی اختیار حاکمانہ ہوگا، مالکانہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ بنی نذیر کا مال وہ چھوڑ کے چلے گئے تو نبی کریم علیہ السلام کو اختیار تھا اس کا، آپ اس سے اپنے گھریلو اخراجات نکالتے تھے، اور اس کے علاوہ پھر آپ کے رشتہ داروں کو، ضرورت مندوں کو دیتے تھے، مدینہ کے یتیموں کو دیتے تھے، مساکین کو، اور جو مستحقین ہوتے تھے ان کو دیتے تھے، اور پھر بھی بچ جاتا تو وہ مسلمانوں کے عام ضروریات میں خرچ کیا جاتا تھا، یعنی دفاع کے لیے اسلحہ خریدنا ہو گیا اور کوئی چیزیں، تو مطلب کہ مسلمانوں کی عام ضروریات میں بھی بچا ہوا یہ مال آپ خرچ کرتے تھے۔ اپنی زندگی میں آپ نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد پھر خیبر فتح ہوا تو خیبر مال غنیمت تھا، کیونکہ وہ جنگ لڑ کے شکست دے کے حاصل ہوا تھا، اس میں باقاعدہ مجاہدین میں تقسیم دی، زمینیں بھی، باغات بھی، سب چیزیں، اس میں 5واں حصہ حضور کا تھا، وہ جو خمس ہوتا ہے۔ اس کے بعد فدق ایک علاقہ ہے، وہ تو فدق جو ہے وہ بھی بنی نذیر کی طرح صلح سے ہوا تھا، لڑائی نہیں ہوئی، لہذا وہ سارے کا سارا وہ بھی حضور کا حاکمانہ اختیار تھا، تو اس سے بھی آپ وہی ضروریات پوری کرتے تھے، ایسے ہی تقسیم کرتے تھے جو یہاں پر ہے۔ تو جو مال لڑ کے لیے وہ مال غنیمت، اور جو صلح سے ملے وہ مال فے، جس کا سارا کنٹرول اختیار نبی کریم علیہ السلام کو تھا، اور آپ کے بعد آپ کے خلیفہ ابو بکر صدیق کے پاس تھا، ان کے بعد حضرت عمر کے پاس تھا، ان کے بعد حضرت عثمان کے پاس تھا یہ اختیار، ان کے بعد حضرت علی کے پاس تھا، تو جو خلیفہ بنتے گئے اور وہ اسی طریقے سے انتظام کرتے تھے جیسے حضور کیا کرتے تھے، یعنی ان لوگوں پہ ان کو خرچ کرتے تھے، کوئی اس کا مالک نہیں تھا، کوئی اس میں وراثت نہیں۔ تو وراثت مانگنے کے لیے حضرت فاطمہ تشریف لائی تھی حضور کے انتقال کے بعد، کیونکہ ان کو ان کا حصہ تو ملا کرتا تھا، قرابت داری کی وجہ سے حصہ تو ملا کرتا تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ حضور کا مالکانہ اختیار ہے، میں بیٹی ہوں مجھے وراثت ملے گی، تو اس خیال سے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے کہ مجھے میرے والد کے مال میں سے وراثت دیں، فدق میں بھی دیں، خیبر سے بھی دیں، بنی نذیر والا بھی دیں۔ آپ کی بیویوں نے بھی کہا تھا کہ بحیثیت شوہر کے جو مال چھوڑ کے حضور ہمیں دیں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ہم انبیاء کرام، صرف میں نہیں، سارے نبی
ہم انبیاء کرام کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے. ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ عام مسلمانوں کے لیے صدقہ ہوتا ہے. اب یہ حدیث ان کو معلوم تو نہیں تھی، اس لیے انہوں نے مطالبہ کیا. جب ان کو حدیث معلوم ہوگی کہ حضور کے زیر کنٹرول مال میں وراثت نہیں ہے تو انہوں نے اپنا مطالبہ چھوڑ دیا. پھر اس پر کبھی بات نہیں کی، دوبارہ بات نہیں کی. جب حدیث پہنچ گئی بات ختم ہو گئی. لیکن ان کو اسی طریقے سے ملا کرتا تھا خلفاء کے زمانے میں جیسے حضور اپنے زمانے میں تقسیم کیا کرتے تھے. تو جو کچھ اللہ نے بطور فے دیا اپنے رسول کو بستی والوں سے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور پھر ان کے رشتہ داروں کا، یتیموں اور مسکینوں کا اور مسافروں کا. کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، فرمایا صرف ان طبقات کے لیے مال فے کیوں ہے، اور بھی تو لوگ ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ تاکہ یہ مال گردش کرنے والا نہ بنے تم میں سے دولت مندوں کے درمیان. مال گھوم پھر کے پھر دولت مندوں کی تجوریوں میں نہ آئے، بلکہ یہ پورے معاشرے میں گردش کرے، پورے معاشرے میں گھومتا رہے. یہ خاص لوگوں دولت مندوں میں آ کر رک نہ جائے. اس لیے ہم نے تقسیم کا یہ بتایا کہ یہ بالکل معاشرے کے گرے ہوئے لوگ ہیں، تو یہ مال ان ہی میں رہے، جو دولت مند ہیں ان میں نہ جائے، تو پہلے سے موجود ہے. یہ ہے اسلام کا معاشی نظام جو آج دنیا میں نہیں ہے. پہلے بھی اسلام سے پہلے نظام سرمایہ داری تھا. چند ہاتھوں میں ساری ملک کی دولت ہوتی تھی اور وہ چند فیملیاں عیش و عشرت کرتے تھے. عام پبلک کا حال بہت برا تھا، چاہے وہ ایران تھا، چاہے وہ روم تھا، چاہے وہ کوئی بھی تھا. اسلام نے آ کر ان سب کو مٹایا، ختم کیا اور یہ نظام قائم کیا. تو دنیا میں آج بھی دو نظام ہیں. زیادہ نظام سرمایہ داری کہ مال کمانے میں مکمل چھوٹ ہے، ہر چیز کا لائسنس آپ کو مل جائے گا، آپ ٹیکس بس، جیسے آپ کے اس ملک کا یا اس طرح یورپ کا. گورنمنٹ سے کوئی سرکار نہیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں. وہ حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، نہ آمدن کے لیے نہ خرچ کے لیے. جہاں جی چاہے خرچ کرو، جتنا چاہے خرچ کرو، جیسے چاہے کماؤ، ان کو اپنے ٹیکس سے سروکار ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مال سمٹ گیا کچھ گھرانوں میں، کچھ خاندانوں میں. عام پبلک کا حال ٹھیک نہیں. ان کے دیکھا دیکھی ہمارے ملک میں بھی یہی نظام. یہ تو پھر کچھ نہ کچھ عام پبلک کے لیے بھی کرتے ہیں، لیکن وہاں عام پبلک کے لیے کچھ بھی نہیں، صرف خاندانوں تک ہے. یہ ملعون نظام ہے جس میں ایک طبقہ بہت اوپر ہے، ایک بہت نیچے ہے. اسی کے رد عمل میں پھر سوشلزم، کمیونزم ایک اور نظام متعارف کرایا گیا کہ یہ ظالمانہ ہے تو یہ ہو، کوئی کسی چیز کا مالک نہیں، سب گورنمنٹ کے لیے کام کرو، روٹی کھاؤ اور اتنے پیسے تمہیں ملیں گے. وہ بھی ظالمانہ نظام ہے. وہاں تو ان سے بھی کم لوگ ہیں جو گورنمنٹ میں سارا خزانہ ان کے پاس ہے. وہ نظام تو باہر فیل ہی ہو گیا تقریباً رشیا کے ساتھ، وہ تو ختم ہو گیا. اب کچھ ملکوں میں ہے، ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ وہ بھی غیر فطری ہے، یہ بھی غیر فطری ہے. وہ اس لیے غیر فطری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مساوات نہیں بنائی جو وہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق میں فرق رکھا، صلاحیتوں میں فرق رکھا.
علم میں فرق ہے، ہنر میں فرق ہے، قد و قامت میں فرق ہے، صحت بیماری میں فرق ہے، ٹھیک، جد و جہد میں فرق ہے، تو پھر سارے برابر کیوں ہیں؟ اس لیے ہر آدمی کو آزادی سے محنت کرنے کے مواقع دو، باقی وہ اپنی محنت سے کتنا کماتا ہے، اور پھر یہ کہ جائز ناجائز کی حدود قائم کرو، اس لائن میں کماؤ گے، اس میں نہیں، پھر خرچ کرنے کے بھی حدود ہوں، یہاں خرچ کرنا یہاں نہیں، تو کمانے میں آزادی، کمانے کے لیے حدود، خرچ کرنے کے لیے حدود، یہ اسلام کا نظام ہے۔ تو اس میں کوئی آدمی شاذ و نادر ہی کروڑ پتی بنے گا، اس لیے کہ اتنے حقوق بھی ہیں، زکوٰۃ دو، صدقہ فطر دو، قربانی کرو، حج میں خرچ کرو، عمرے میں خرچ کرو، اپنے غریبوں پہ خرچ کرو، تو اتنا بن ہی نہیں سکتا جب یہ حقوق ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں تو حقوق والی بات نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، کسی کو دو کسی کو نہ دو۔ تو بہرحال یہ نظام دونوں ناکام نظام ہیں، مگر دنیا میں چل رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ نظام جو اسلام لایا ہے، تقسیم دولت کا، انکم کا، وہ پھر دوبارہ آئے تو پھر معاشرہ درست ہو جائے گا۔ تو اللہ نے یہاں یہ بات فرمائی کہ ہم نے یہ تقسیم فے کی ان طبقات میں اس لیے کی ہے تاکہ یہ مال دولت مندوں ہی میں گردش کرنے والا نہ بنے، بلکہ یہ غریبوں تک بھی پہنچے، معاشرہ پورا کہ پورا اس سے مستفیض ہو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ تم کو اللہ کا رسول دے وہ لے لو، خوش دلی سے لے لو، ان کے دینے پہ اعتراض نہیں کرو کہ مجھے اتنا کیوں ملا ہے، اس کو اتنا کیوں ملا ہے۔ وہ اپنی ثوابدید پر جتنا کسی کو دیں اس کو خوش دلی سے لے لینا چاہیے، ان کی تقسیم پہ اعتراض نہیں کرو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز سے وہ منع کریں اس سے باز رہو، جو دیں لے لو، جو نہ دیں اس پہ اعتراض نہیں کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اگر اللہ کے رسول جو سب سے بڑے عادل ہیں ان کی عدالت پہ تم نے اعتراض کیا، انگلی اٹھائی، تو اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ تو منافق طبقہ ایسا کرتا تھا، وہ حضور علیہ السلام پہ بھی الزام لگاتے تھے کہ آپ معاذ اللہ مال غنیمت کی تقسیم میں انصاف سے کام نہیں لیتے، منافق کہتے تھے۔ حالانکہ مومن کا کام نہیں ہے، منافق کا کام۔ مومن کا کام ہے کہ جو وہ دیں لو، جس سے روکیں باز رہو۔ یہاں تو یہ مال کی تقسیم کی بات ہے، لیکن آیت کے حصے میں جو حکم ہے یہ عام ہے، صرف مال کی طرف کہ مال جو دے لو، جو نہ دے تو خاموش رہو، بلکہ جو بھی حکم اللہ کا رسول دے اس کو قبول کرو، جس چیز سے روکے اس سے باز رہو۔ تو یہ آیت کا حصہ یعنی حضور کی ساری تعلیمات کے لیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات ہیں وہ سب وحی الہی کے تابع، اپنی خواہشات سے نہیں کی۔ بس کر دیں جی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ